زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی تحریک کو ایک امکانی خطرے کے بارے میں ایک خطرے کی طرف متوجہ کی ہے کہ یہ جو اسلامی تحریک ہے کیا چیز ہے اور پھر اس کے امکانی خطرات کیا ہیں. یہ چیز پہلے انسان کو اجمالی طور پہ سمجھ آئے تو پھر آدمی ان آیات مبارکہ کو سمجھ جائے گا. اگر آباء و اجداد کے دین پہ چل رہا ہے تو سوائے اس کے کہ وہ اسے تبرکاً پڑھے گا اور اس کے بعد اس کو بند کر کے چلا جائے گا، وہ چیز جو ہے جس کا کانسیپٹ میں یہ آباء و اجداد کا دین یہ ہے کہ یعنی جو آباء و اجداد سے چند ایک رسوم و رواج ہیں جن کو لے لیا جاتا ہے اور ان کو دین سمجھا جاتا ہے، اور بقیہ زندگی کے معاملات میں انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے. جیسے آج کل ہمارے جو آباء و اجداد کے دین کا جو کانسیپٹ ہے بر صغیر کے اندر وہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ لے اور اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھے، اور یعنی شیعہ حضرات جو ہیں وہ 10 محرم کو جلوس نکالتے ہیں، وہ برادران وہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں. اس قسم کی ایکٹیویٹی ہے. یا ان حضرات کی ترجیحات میں زیادہ عمرے کرنا ہے اور شیعہ حضرات کی ترجیحات میں ہے وہ زیادہ یہ نا زیارات وغیرہ کرنا. بس اس قسم کا ایک ملی جل. باقی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے اندر انسان اپنے کیونکہ دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے جو آباء و اجداد سے وہ لیتا ہے، اور باقی زندگی کے مال کمانا کیسے ہے، مال خرچ کیسے کرنا ہے، اجتماعی زندگی کی ذمہ داریاں کیا چیز ہیں، وہ ان کے بارے میں سمجھتا ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ زندگی کے معاملات جو ہیں ان میں ہم آزاد ہیں. اور اگر اس کو کہا جائے تو یا تو اس پہ منفی رد عمل ظاہر کرتا ہے یا حیرت کا اظہار کرتا ہے بھئی یہ آپ دین کہاں سے لے کے آ گئے. یہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ آباء و اجداد کا دین ہے. دوسری چیز جو الہی پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ایک یعنی دو بنیادی نظریات ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اور اس کے نتیجے میں لا الہ الا اللہ. جو ہی انسان اس نظریے کو قبول کرتا ہے اس کے ساتھ یعنی ایک پابندی آ جاتی ہے کہ وہ اب اپنی مرضی سے اس نے سانس بھی نہیں لینا. اس نے اس چیز کو اس کانسیپٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے،
میں اس وقت امتحان کے منزل میں ہوں، ایک دن آئے گا مجھے لوٹ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا ہے، اور وہاں مجھ سے پوچھا جائے گا، یہ دنیا میری ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، مجھے لوٹ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا ہے، آخرت کی منزل کی طرف، اور وہاں پہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی جوانی کہاں صرف کر کے آئے، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کر کے آئے ہو۔ یہ اس بنیاد پر اس کی زندگی کا جو دستور ہے وہ دو مراحل پہ مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اپنی ذات پہ اللہ کا دین حاکم کرنا، یعنی اپنی ذاتی حیثیت میں اللہ نے جو امکانات دیے ہیں ان کو استعمال کرنے کا جو سلیقہ تعلیم کیا اس کے مطابق عمل کرنا۔ اس مرحلے میں راستے کی رکاوٹ سوائے انسان کی اپنی ذات کے اندر جو نفس کی خواہشات ہیں وہ رکاوٹ ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی نظریے کا یقین، اور اس میں یعنی جو مختلف مراحل ہیں اس سے اپنے آپ کو گزارنا۔ دوسرے مرحلے میں انسان کی ذمہ داری یہ ہے، جو الہی نظام ہے جو اس کے اندر کہ انسان نے اپنے گرد و پیش کے ماحول میں جس طرح اپنی ذات کے اندر نفس کی خواہشات جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا کیا، اور اس کے ذریعے سے اس وجود میں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کیا۔ یہی ذمہ داری معاشرے کے حوالے سے آ جاتی ہے کہ جس معاشرے میں انسان زندگی بسر کرتا ہے اس معاشرے کے اندر وتواصوا بالحق کرنا، اور اس امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اور معاشرے میں اس چیز کو اس وقت تک اس جہاد کو جاری رکھنا، اس کوشش کو، جب تک کہ معاشرے کے اندر پوری روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور پورے روئے زمین پہ عدالت قائم نہیں ہو جاتی۔ جیسے ذات کے اندر کیا اب معاشرے کے اندر کرنا ہے، اور اس کے لیے کامیابی کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے یعنی زندگی کے اندر مورگاہ میں، راولپنڈی میں، پاکستان میں یا روئے زمین پہ اللہ کا دین حاکم کروں۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں جو کچھ میری وسعت امکان ہے اس کے مطابق میں کوشش کرتا رہوں، اور آنے والی نسل کے سپرد کر کے چلا جاؤں کہ وہ اس چیز کو کوشش کو جاری رکھیں، اور یہ کوشش اس وقت تک جاری رہے کہ جو اس میں زیارت عاشورہ میں لکھا گیا کہ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری جن لوگوں کے ساتھ جس نظریے کے ساتھ آپ کی جنگ تھی، میری ان لوگوں کے ساتھ اس نظریے کے ساتھ میری جنگ ہے، میں ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، جس نظریے کے ساتھ جن افراد کے ساتھ آپ کی دوستی تھی، آپ کا رابطہ تھا، تعلق تھا، میری ان لوگوں کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے، اور میں اسی نظریے کے مطابق اسی دستور عمل پر زندگی کے چلتا رہوں گا الی یوم القیامہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صبح قیامت تک کی زندگی دے تو میں اسی راستے پہ سفر کروں گا۔ یہ بنیادی اس کا جو نظریہ ہے۔ تو اس میں ایک یعنی اس پر ہم بات کرتے ہیں ابھی ایک یعنی کریکٹر ہے، کیونکہ حضرت زیارت وارثہ کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وارث ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، سرور کائنات کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، امیر المومنین کے وارث ہیں۔ یہ ایک تحریک ہے جو چلی آ رہی ہے الہی نظام کے تحت، اور یہ الہی پروگرام ہے کہ هو الذی ارسل، جو یہاں ہم نے ابھی پڑھی ہے آیہ کریمہ۔ یہ الہی پروگرام ہے، اس میں کسی فرد کی، کسی نبی کی، کسی رسول کی ذاتی رائے کا دخل، الہی پروگرام کے تحت یہ الہی ارادہ ہے کہ وہ اپنے دین کو یعنی ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام جو ہے روئے زمین پر اس کو غالب کیا جائے گا، الہی پروگرام کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، لوگ مخالفین جو ہیں کتنی بھی اس سے ناپسند کیوں نہ کریں۔ یہ اب اس تحریک کو ایک مقام حضرت امام حسین علیہ السلام تک آئے، اب اس کے بعد یہ آگے تحریک جو ہے اس کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کا اتنا وائٹل رول ہے کہ اب آگے یہ تحریک جو ہے جو اس کو جو نام ہے اس کا وہ ہے حسینی تحریک، الحسین منی و انا من الحسین۔ اب آگے یہ حسینی تحریک کے نام سے آگے چل رہی ہے، پروگرام وہی ہے۔ اس تحریک میں ایک کریکٹر ہے جس کو یعنی بیان کیا جاتا ہے، سید الشہداء نے خود بھی اس پر تبصرہ کیا،
اسے کہتے کوفی۔ یہ تاریخ میں ایک کردار ہے، یہ کچھ لوگ تھے جو کوفہ کی سرزمین پر زندگی بسر کرتے تھے، مسلمان تھے، چونکہ امیر المومنین وہاں پہ زندگی بسر کر چکے تھے، حکومت کر چکے تھے، تو اس لیے وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو جو امام امیر المومنین کا محب سمجھتے تھے، وہ لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس میں کچھ اصحاب رسول بھی تھے، اور ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو باقاعدہ، یہ ان کا کردار ہے، انہوں نے اپنے ایک جذبے کا اظہار کیا۔ تاریخی بیک گراؤنڈ لمبا ہے، اس واسطے میں ادھر نہیں جا رہا۔ انہوں نے اپنے ایک عقیدت کا، جذبے کا، محبت کا اظہار کیا، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے کہ آپ تشریف لائیں اور جناب آپ آ کے ہماری قیادت کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات جو ہیں وہ، یعنی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم قربانی دیں گے، ہم ایسا کریں گے، اور تاکہ اس ظالمانہ نظام کو جس کی قیادت و سیادت یزید کے ہاتھ میں، اس کو برطرف کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام جب وہاں سے وہ خطوط امام نے ضائع نہیں کیے، وہ خطوط اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے، اور پھر امام علیہ السلام جو ہیں انہوں نے وہاں سے یعنی یہ کچھ صرف یہی محرک نہیں ہے کہ اگر کوفی حضرات جو ہیں وہ خطوط نہ لکھتے تو پھر امام علیہ السلام قیام نہ کرتے، لیکن ایک چیز جو ہے تاریخ میں یہ بھی ہے، ہماری بحث امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور حضرت کے قیام کے اسباب نہیں ہے، اس موومنٹ کے اندر یہ کوفی حضرات کا کردار ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کے اندر یعنی بحث آ سکتی ہے۔ اگر کوفی حضرات نے، جن میں اصحاب رسول بھی تھے اور دیگر لوگ تابعین بھی تھے اور تبع تابعین بھی تھے، یہ لوگ جو ہیں انہوں نے خطوط لکھے امام حسین علیہ السلام کو۔ یہ بالکل اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں الاجل 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 کے نعرے جو لگ رہے ہیں، یہ چیز انہوں نے بھی لکھے خط امام علیہ السلام کو۔ امام علیہ السلام نے اس پر یعنی پلان کیا، پلان کر کے حضرت تشریف لائے۔ اب جس وقت یہ خط لکھ رہے تھے اس وقت کی صورتحال کچھ اور تھی، کیونکہ اب جو محمد بن سلمان کے آنے کے بعد کی صورتحال یہی، اب یہ میں آپ کو بتا دوں، کچھ اور ہوگی۔ جس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، اس وقت صورتحال کچھ اور تھی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد بنا گورنر آ کے، تو پھر صورتحال کچھ اور ہو گئی تھی۔ انہوں نے خطوط لکھے تھے، امام علیہ السلام تیاری کر کے وہاں سے نکلے، اور وہ اس دوران یہ تبدیلی ہو گئی۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اسی دوران یہ تبدیلی ہوئی ہے، حالات بدل گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے خطوط لکھ کے بلایا تھا، اظہار عقیدت کیا تھا، وہ بالکل ان کا طرز عمل، ایک کوفی ایک ایسا کردار ہے، حالت امن میں اس کا جو یعنی بیہیویئر ہے وہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے، اور جب امتحان کی منزل آتی ہے یعنی ان پر دباؤ آ جاتا ہے سامنے، یعنی دنیا کے نقصانات ہیں، مادی نقصانات ہیں، مالی نقصانات ہیں، جان کا خطرہ ہے، تو پھر ان کا بیہیویئر یکدم بدل جاتا ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ سید الشہداء کا فرماتے ہیں، حالت امن میں ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، اور حالت امتحان میں اس پہ باقی رہنے والے قلیل لوگ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جا کے فوری طور پہ، امام حسین علیہ السلام نے بھی حتیٰ کہ حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد بھی جا کے کہا کہ آپ حضرات اس چیز کو چھوڑ دیں، انہیں اس وقت بھی نصیحت کی۔ لیکن میں بات ہماری ایک کوفی کردار پہ، کوفی ایک کردار ہے اصل میں تاریخ کا، ہر زمانے کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ
صرف ایک زبانی باتیں کرنے والے ہیں، اندر ان کے وہ ایمان ڈیڈیکیشن کچھ نہیں ہوتا، زیرو ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں جس وقت حالت امن سید الشہداء فرماتے ہیں ہوتی ہے تو بہت زور زور سے نعرے لگاتے ہیں، جیسے آج کل آپ سن رہے ہیں کہ الاجل کے نعرے لگ رہے ہیں اس میں، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، نہ ان کی تیاری ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ان کے پاس وہ ایمان کی اسٹرنگتھ ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہی حالات بدلتے ہیں فوری طور میدان کربلا میں کون لوگ آئے تھے امام علیہ السلام کے مقابل میں؟ امام نے وہ خط منگوائے باقاعدہ، وہاں پہ جب ان کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ خط لاؤ، پھر ان میں سے خطوط نکالے، ان خطوط لکھنے والوں میں سے لوگ ادھر کھڑے تھے اور ان کو کہا کہ یہ تم نے خط نہیں لکھے، لیکن وہ اس چیز اس لیے کہ یہ نہیں، یا جو ہمارے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نے یہ حضرت کے محضر میں کہا یا لیتنا کننا معکم، امام علیہ السلام نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، ایسی باتیں مت کیا کرو۔ وہ جو آدمی کہہ رہا تھا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا اور حضرت کا ساتھ دیتا، اور یہ امام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، ایسی باتیں مت کیا کرو۔ اگر اس زمانے میں تم ہوتے یا مال و یعنی سکوں کی جھنکار یعنی مال کا لالچ، یا تلوار کے نوک یعنی موت کا خوف، کوئی ایک چیز تمہیں مجبور کرتی، یا تم لشکر یزید کی طرف سے نکل کے آتے اور یا خاموش رہتے، نیوٹرل، ہمارا کیا تعلق ہے؟ فرمائے دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اوندھے منہ تمہیں جہنم میں ڈال دیتا۔ فرمایا میرے جد کی نصرت کرنا، چاہے 61 ہجری کا زمانہ ہو، اس مشن کے میں ثابت قدم ہو کے ساتھ چلنا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا کام ہے، باقی ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ مجلس پڑھ لینا، مجلس سن لینا، حلیم کھا لینا، شیرمال کھا لینا، بریانی کھا لینا بہت آسان کام ہے، اس میں کیا پر خرچ ہو رہا ہے؟ حال فرمایا حالت امتحان میں اس محبت کے دعوے پر ثابت قدم رہنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے نا، یہ فجر کا وقت ہے، جو قوم امام کی تقاضے پر 5 منٹ آرام کے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ جب کل عمل کا میدان آئے گا، مال قربان کرنا پڑے گا، اولاد قربان کرنی پڑے گی، جان قربان کرنی پڑے گی، وہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ بے وقوف آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جب ایک ایسے شخص پہ کہ قول پر انحصار کرتا ہے اور اس پر اعتماد کر کے کھڑا ہو جائے، کہ جو 5 منٹ اللہ کے حکم پر اپنی آرام کے تو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم یہ توقع کیے ہوئے کہ جناب وہ آئے گا اور اپنی جان قربان کرے گا، آئے گا اور مال قربان کرے گا، یہ سب این خواب است و خیال است و محال است و جنوں۔ بدقسمتی ہے ہم یہاں بیٹھ کے کوفی حضرات کو برا کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر کا کردار اہل کوفہ کا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے ان آیات میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، ہم آپ کو اگر آپ پسند کریں، اس کا ان آیات میں اس کا جو لحن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کو ایک راز کی بات بتائیں، ہم آپ کو ایک تجارت بتاتے ہیں، ایک لین دین جس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ حل ادلکم، اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ایک راز کی بات ہے، ایک ایسی تجارت بتائیں گے جس میں آپ کو تنجیکم، جس میں آپ اپنے آپ کو ایک بڑے نقصان سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، عذاب علیم سے بچ جائیں گے۔ عذاب علیم کیا چیز ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ، میں اس کا ابھی آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے وہ۔
یہ آیہ مبارکہ نمبر 10 ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق لوگ ہیں، اور منافق وہی ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ الاجل اور عملی زندگی میں امام کی فرما برداری سے خالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کیا ہوا ہے۔ کوفی کردار جو ہے منافق، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر آپ پسند کریں ایمان کا دعویٰ تو تم کرتے ہو، تو اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کو ایک راستہ بتا دیتے ہیں ایسی تجارت سے جس میں آپ نے کچھ دینا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ فائدہ پہنچے گا۔ دینا کیا ہے کہ تجارت ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے، یعنی آپ کچھ دیتے ہیں اس کے عوض میں کوئی چیز آپ کو دی جاتی ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے آپ جاتے ہیں جا کے پیسے دیتے ہیں تو آپ سبزی لے لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی تجارت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ پسند کریں، مناسب سمجھیں، تو ہم آپ کو ایک ایسا یعنی راستہ بتاتے ہیں جس میں کچھ آپ کو دینا پڑے گا، اس کے عوض میں آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو فائدہ یہ پہنچے گا تنجیکم من عذاب علیم۔ دینا تؤمنون باللہ ہے، آپ کو یہ پہلی چیز ہے، آپ کا صرف ایمان کی باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ نے ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کے بعد آپ نے جہاد کرنا ہے، عملی طور پہ کوشش کرنی فی سبیل اللہ، فقط اللہ کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے، کوشش کرنی۔ بے اموالکم، اس راستے میں تمہیں اپنے مال قربان کرنے پڑیں گے۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور نفس کی خواہشات و آرام طلبی ہو، اولاد کی وابستگی ہو، مال کی وابستگی ہو، یا اپنی جان سے وابستگی ہو، یہ اس اپنے آپ کو یہ قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالکم خیر لکم، اسی میں آپ کے بھلائی آپ کے لیے، اسی میں خیر ہے۔ اگر آپ نے ہمارے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کیا تو اس میں پھر شر اثر آگے۔ ذالکم، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ کیا کس میں خیر ہے؟ کہ یہ تجارت کر لو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس دعوے کی دلیل کے طور پہ اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنے نفوس کے ذریعے سے، یہ نفسوں سے مراد ہے نفس کی خواہشات، نفس کی وابستگیاں، انہیں قربان کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے عمل یہ قربانی دو کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر دو، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے، فی سبیل اللہ اسے کہتے ہیں۔ ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہیں اگر سمجھ آ جائے ہماری بات تو، ورنہ جو راستہ اختیار کرو گے اس میں شر آگے۔ ان کنتم تعلمون، اگر آپ اصل انسانی زندگی کے سفر کی حقیقت سے باخبر ہیں، من اینا وفی اینا و الی اینا، اگر آپ باخبر ہیں اس چیز سے تو پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ فلاح و کامیابی کا راستہ اور جس میں آپ کے لیے خیر ہے وہ یہ راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ یہ یعنی ایمان لے آئیں گے اور آپ یہ کام کریں گے کہ اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں سے جہاد کریں گے، یعنی نفوس سے مراد ہے آرام طلبی کے شوق، مال طلبی کے شوق جو ہیں، سیکس کے شوق جو ہیں، اور اسی طرح سے یعنی اپنے مال کے ساتھ وابستگی، اولاد سے وابستگی، اپنی جانوں سے وابستگی، اپنی تجارتوں سے وابستگی، اگر آپ اس کا جہاد کریں گے یعنی ان کو قربان کریں گے اللہ کے راستے میں، تو کیا ہوگا اس چیز کے لیے؟ تنجیکم من عذاب علیم، تو پہلے بتایا کہ آخرت میں آپ عذاب علیم سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو اس کا ریوارڈ یہ دیں گے، یغفر لکم ذنوبکم، پہلے مرحلے میں آپ کے گناہوں کو، اس سے پہلے جو آپ نے گناہ کیے ان کو بخش دیں گے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور آپ کو اپنی یعنی من تحت الانہار، ایسے باغات میں آپ کو جو جنتوں میں داخل کرے، جنت کہتے ہیں باغات کو،
کہ اے داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اور آج کل جیسے اشتہارات آتے ہیں کہ اپارٹمنٹ بک کرائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بھی ایسا کریں کہ مساکن سے مراد ایسی اپارٹمنٹس بک کرا لیں، ہم آپ کو جنت عدن میں آپ کو محلات عطا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا پروردگار بتا رہا ہوں، ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اگر آپ یہ تجارت کر لیں اور آپ کو یہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اپنے مال دینے پڑیں گی، اپنی جانیں دینی پڑیں گی ایمان لانے کے بعد، تو آپ ریوارڈ میں آپ یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی ہی نفع بخش تجارت ہے۔ وَأُخْرَى، اور اس کے علاوہ اوور اینڈ ابو ہم آپ کو کچھ فائدہ پہنچائیں گے، وہ ہے تحبونہا، جس کو آپ بہت دوست رکھتے ہیں، بہت چاہتے ہیں کہ یہ فائدہ آپ کے دنیا کے اندر نصر من اللہ، الہی تائید آپ کے ساتھ چلے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی دنیا میں، وفتح قریب، اور یہاں پر بھی دنیا میں بھی آپ کو ہم ایک کامیابی جو ہے اس سے ہم کنار کریں گے، اور جو آپ اس راستے پر چلیں گے تو فتح اس دنیا کے اندر آپ کو یہ چیز نصیب ہو جائے گی۔ وبشر المومنین، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صاحبان ایمان کو اس چیز کی، اس تجارت کا جو یہ ایگریمنٹ ہے، اس کے بارے میں خبر دے دی جائے، ان کو بشارت دی جائے۔ یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پورا فارمولہ سمجھایا کہ واٹ ٹو ڈو اس چیز کے لیے، لیکن اس کے راستے میں یہ آیات یہ نہیں کہ آج نازل ہو گئی ہیں یہ، لیکن انسان جو ہے اس کے کوفی کردار ہے اصل میں، کہ جس کے اندر ایک کردار ہے جس کے اندر یا تو نفاق ہوتا ہے یا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کیونکہ آگے پھر اس میں سے کچھ لوگ کوفی جو تھے وہ یزید کے لشکر میں شامل ہو کے آ گئے، اور کچھ لوگ ہیں وہ گھر بیٹھے رہے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو پھر نعرے لگاتے ہوئے آ گئے، اور آ کے جنہیں وہ کہا جاتا ہے توابین کہا جاتا ہے، یہ لوگ بھی وہی تھے کوفی، اور ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے وہ بھی ان میں شامل تھے، کچھ تو لشکر یزید کی طرف سے آئے۔ کوفی کردار اس قسم کا کردار ہے، اور پھر روتے پیٹتے ہوئے جناب وہاں پہ، ان کے پاس جذبہ تھا، شعور نہیں تھا۔ پہلی غلطی انہوں نے یہ کی کہ جس وقت انہیں قیام کرنا چاہیے تھا، امام حسین علیہ السلام حیات تھے، اس وقت نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد عین اس وقت جب کہ یہ کام ہو رہا تھا، یعنی یہ اس وقت ہی مختار کا قیام تھا، اس کا بھی ساتھ نہیں دیا، جس کے نتیجے میں اس کی موومنٹ بھی فیل ہو گئی، یہ بھی مارے گئے سارے کے سارے، اور وہ موومنٹ بھی فیل ہو گئی۔ جذبہ ہو لیکن ٹائم پر اس کو صحیح فیصلہ صحیح وقت پہ صحیح طریقہ کار سے اس کو اختیار کیا جائے، پھر نتیجہ دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے، جب آیا امتحان کا وقت تو گھر بیٹھے رہے، اس کے بعد امام کی شہادت کے بعد نکل پڑے، اور جا کے جناب، اور اس وقت بھی یعنی وہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، آپ اور علیحدگی میں یہ ان کو بھی مار دیا بنو امیہ نے، اور ان کو بھی مار دیا۔ انشاءاللہ عزیزاً، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید الشہداء کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، ادھر ادھر نہ دیکھا کر، اپنے بارے میں دیکھے، اگر ہوتا میں اس وقت میں کیا کرتا، میں اگر اس وقت ہوتا تو میں کیا کرتا۔ حضرت نے فرمایا حالت امن میں بہت نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، تسبیح ہاتھ میں وہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ لگے ہوئے، جب آتی ہے قربانی دینے کی باری، بڑے بڑے نمازی بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے نماز شب پڑھنے والے بیٹھ جاتے ہیں، ان سے ہلا نہیں جاتا۔ تو اس لیے خود حضرت کا یہ ارشاد گرامی جو ہے نا، جب حالت امن ہو یہ نعرے لگانا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ الشریف،
لیکن اگلے ہی لمحے جب آتی ہے امتحان کی باری تو ایسے غائب ہوتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں لگتا کہاں بھاگ گئے۔ آگے بات کریں گے اس مسئلے پہ انشاءاللہ۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔